السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 250 یا 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لما غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور جب برزو یہ ہے برزا یبرزو سے، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے، جیسے عربی میں ہے نا، ایک کے لیے علیحدہ، دو کے لیے علیحدہ، اور زیادہ لوگوں کے لیے علیحدہ، یعنی جمع کا صیغہ یوز ہوتا ہے۔ تو برزو وہ نکلے، ظاہر ہوئے۔ کہاں نکلے؟ وہ میدان کی طرف نکلنا یہاں مراد ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مقابلے میں آنا، سامنے آنا اور آگے آنا۔ اب سامنے آنا، دوست کے سامنے آنا یہاں مراد نہیں ہے، یا کسی رشتہ دار کے سامنے آنا مراد نہیں ہے، یہاں مراد دشمن کا سامنے آنا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ مقابلے پر نکلے، کس کے؟ لِجَالُوت، لی ہوتے سے جالوت کے، وَجُنُودِهِ، جنود کی جمع، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، جندن کی جمع ہوتا ہے جنود، اور یعنی سمجھ آ رہی ہے نا، جنود جمع کے لیے اور جندن واحد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لشکروں، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جالوت کی طرف، جالوت کے لشکروں کے، ہی اس کے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا؟ قالو، دعا کی، ربنا، اے رب ہمارے، افرغ، ڈال دے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گی تو مزے کی بات بھی ہے، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ افرغ ہوتے تو ڈال، کسی چیز میں ڈالنا ہوتا ہے نا، کسی چیز کو بھرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈالو۔ جب ایک چیز سے دوسرے میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جو جس میں ڈلتا ہے وہ تو بھر جاتی ہے نا، جبکہ پچھلے والا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فارغ ہو جاتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس میں فرغ من ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ برتن خالی ہو رہا ہے۔ اور پھر فرغ علی ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت آسان ہے، اگر نہیں سمجھ آئے تو نو پرابلم، جسٹ آپ سن لیں۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ڈال دے۔ اب یعنی خالی ایسے نہیں ہے ڈالنا، بلکہ انڈیل دے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے ڈالنے میں اور انڈیلنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انڈیل تو بہت زیادہ چیز ہوتی ہے نا، انڈیل دی جاتی ہے، ویسے تھوڑی تھوڑی چیز ہوتی ہے وہ ڈالی بھی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ یہاں مراد ہے۔ ربنا افرغ، اے ہمارے رب ڈال دے، علینا، ہم پر، کیا چیز؟ صبرن، صبر۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب اتار ہم پر صبر۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ڈال دے یا انڈیل دے ہمارے اندر صبر۔ وثبت، اور ثابت رکھ، یعنی مضبوط رکھ، قدم جمائے رکھ۔ اقدامنا، اقدام، قدم، قدم ان کی جمع ہے نا، اقدام، نہ ہمارے، یعنی مضبوطی سے پاؤں جمے ہوئے ہوں تو تبھی تو بندہ نہیں نا گرتا۔ وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدم، یعنی لڑائی میں ثابت قدم رکھ۔ وانصرنا، اور انصر ہوتا ہے فتح یاب کر، نہ ہمیں، یعنی جو اپنا گروہ تھا جو دعا کر رہا تھا، ہم سب کو، اور فتح یاب کر یا کامیاب کر دے ہمارے لشکر کو۔ کہاں پر؟ علا، پر، قوم کے، الکافرین، کافروں کی، اور لشکر کفار پر فتح یاب کر، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ چلیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پچھلی آیت مبارکہ تھی اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اگر کسی کو بہت خطرہ ہو یا بہت بڑے دشمن کا سامنا ہو جائے اور بندہ کمزور ہو، ظاہر ہے ہم کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو پچھلی جو دعا ہے نا کم فیتن والی، وہ آخر تک اگر آپ پڑھیں گے
تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی اگر آپ حق پر ہوئے تو. خواہ لوگوں کو اپنے پاس جب دشمن بنایا ہوتے گرانے کے چکروں میں نہیں بلکہ سچ کا کوئی دشمن ہو جائے تو یہ آپ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. اور جب یہ دعا پڑھیں گے پھر ایک ذہن کے اندر خوبصورت احساس واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا جو صبر کرتے ہیں جو انتقام نہیں لیتے. اب اس آیت میں دیکھیں وہ جو خوبصورت لوگ تھے وہ جنہوں نے جو ہے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی تھی، وہ جب میدان میں نکلتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. یہاں پہ بات کیا ہے اصل میں؟ یہاں دعا کے لیے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ترجمہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا، کیا دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے لیے صبر اور استقامت کی دعا کی، پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا. یہاں پہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے دعا کی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ فتح اور نصرت کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، اور دوسری کیا ہے؟ ثابت قدمی. یعنی یہ دونوں چیزیں شرط اولین ہیں. جو قوم یا فرد میدان جہاد ہو یا کوئی بھی لگاتار کام ہو یا میدان عمل میں آتی ہیں تکالیف، تو آپ کو پتہ ہے آتی ہر صورت آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تکالیف کے سامنے، صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جیسے یہ بھی میدان عمل میں دیکھیں لگاتار درس دینا، لگاتار درس سننا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہرحال یہاں بات تو دوسری ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لگاتار ایسے کرتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے. یعنی صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ذرا آپ مجھے بتائیے کیا آپ واقعی استقامت سے کام لے رہے ہیں؟ اور اگر آپ لگاتار سنتے ہیں تو کامیابیاں آپ زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہوئیں گے، کیونکہ جو بندہ مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے اللہ اس سے کامیابیاں دیتا ہے. اسے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار کون سا ہوتا ہے؟ دعا کا. آپ بھی دعا کرتے رہا کیجیے. اور دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے جبکہ یہ ہتھیار ہمارے دشمن کے پاس نہیں ہے، اور اس ہتھیار کا کوئی جواب بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے طاہرہ بھی یہی تھی، فوراً کیا کرتے تھے؟ دعا فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو دعا ہے نا ربنا افرغ علینا، یہ بھی علی القوم الکافرین تک، یہ بھی آپ ہر نماز میں کم از کم 3 دفعہ پڑھا کریں. ویسے بھی بہت پیاری دعا ہے، آپ چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کریں. کہیں بھی کوئی ایسا کام آئے تو آپ یہ بھی پڑھیں تو کامیابیاں آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ضرور لکھ دے گا. اور یہ جو دعا ہے، یہ جو آیت ہے، آپ کو ہر لمحہ بتاتی رہے گی کہ لوگوں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. کیونکہ نصیبوں والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اس احساس کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں ہتھیار یہ بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ نہیں، اصل ساتھ کس کا ہے؟ پیچھے آیت میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ صابرین کے ساتھ، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور یہ احساس انسان کو گرنے بھی نہیں دیتا. یہ دعا بہت پیاری ہے، جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا. خود بھی اس کو پڑھتے رہا کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور یاد کروائیں. مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ پاک آپ سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، ہمیں اور ہم سارے لوگوں کو بھی، اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ولما یہ لم میں غنہ ہے، آواز ناک میں لے جائیں گے، 2 حرکات تک ٹھہرائیں گے. لما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے الف کے برابر. برزو میں راپور ہے، زا کو زور سے نکالیں گے، تیز صفیر کی آواز نکلے گی، اور واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا بھی ہوگا. زو لجالوت، جا کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے، اور لو کو بھی، جا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے.
وجنودہ میں نون کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور واو کو دونوں واؤں کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. نو واو مدہ ہے یہ بھی 2 حرکات لمبا ہوگا. ہی کھڑی زیر ہے مد صلہ یہ بھی یا مدہ ہے کھڑی زیر تو اس کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے. قالو قاف کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے اور لام کو باریک کریں گے اور لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے. قاف کا جو الف ہے وہ بھی پر ہوگا. قا یہ نہیں ہے کہ قاف پر ہو اور الف پتلا ہو. قا یہ قا کہنا غلط ہے. قا لو 2 حرکات یہ بھی لمبا ہو گیا. ربنا میں را پر ہے با سے ملائیں گے. نا کو الف مدہ ہے 2 حرکات لمبا کرنا تھا لیکن آگے دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے اس لیے مد منفصل ہو گئی تو یہ اب 4 حرکات لمبا کریں گے اس کو. ربنا افرغ فا پہ ہمس ہے. اف میں ہلکی سی سانس کی آواز جاری رہے گی پڑھتے ہوئے. رغ را کو باریک پڑھیں گے. افرغ اور غین پہ اظہار ہوگا. افرغ افرغ علینا غین کو ہلائیں گے نہیں اور غین پر ہوگا موٹا ہوگا. افرغ علینا عین وسط حلق سے لین یا لین ہے نرمی سے پڑھیں گے. نا 2 حرکات لمبا کریں گے. الف کو 2 حرکات 1 الف کے برابر ہوتا ہے. صابرن با پہ قلقلہ ہے اور تنوین ہے را پر تو را پر پڑھیں گے. ایک تو یہاں پہ صاد بھی پر ہے صابرن اور تنوین کے بعد واو آئیے چونکہ اس لیے ادغام ہو جائے گا. صابرن اب ناک میں آواز جائے گی ناک کے بانسے میں راؤں پڑھتے ہوئے. واو ہونٹوں کی گولائی سے. وثبت میں سا کو نرمی سے پڑھیں گے. با کو تا سے ملاتے ہوئے تا پہ ہمس کریں گے. وثبت اقدامنا میں قاف پر ہے موٹا کریں گے اور دال کے ساتھ الف ہے تو 2 حرکات لمبا کریں گے. نا کو بھی الف مدہ بنائیں گے 2 حرکات لمبا کریں گے. اقدا اور نا اقدامنا چونکہ ہم پیچھے رک گئے تھے اس لیے پھر پیچھے سے ملا کر اس کو پڑھنا ضروری تھا. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد صاد ہے تو ہم یہاں اس کو نون کو پر پڑھتے ہیں جبکہ پاکستان میں اس نون کو پر نہیں پڑھا جاتا پڑھا جاتا ہے. ہم یہاں پہ یو ہی میں مطلب خلیج میں نون خوب موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے تو اخفا موٹا کرتے ہیں. نون کو موٹا نہیں پڑھتے بلکہ اخفا کی آواز کو موٹا کرتے ہیں. تو وانصرنا صاد پر ہے موٹا ہوگا. را بھی پر ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش آئی ہے. نا کو 2 حرکات لمبا کریں گے تو وانصرنا. اب آپ کی مرضی آپ اس کو وانصرنا پڑھ لیں. علی القوم الکافرین میں عین وسط حلق سے ہے لام کو لام سے ملاتے ہوئے لام پہ اظہار ہے. قو قاف پر ہے واو لین ہے ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. قو مل کافرین میم کو لام سے ملاتے ہوئے اظہار کریں گے. کاف کو 2 حرکات لمبا کریں گے. ری را باریک ہے اور یا مدہ ہے تو لمبا کریں گے اور نون ساکن پہ وقف کریں گے تو اور لمبا کر سکتے ہیں یعنی مد عادل سکون بن جاتی ہے. تو علی القوم الکافرین اب اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں.